اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ زائرین کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ جو لوگ زیارت کو جا رہے ہیں، خداوند عالم ان کو امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے زائرین میں شمار کرے، اور ان کی نسلوں میں بھی انشاءاللہ زائرین قائم اور دائم رکھے انشاءاللہ۔ ان کی تمام تر زیارات کے قبول ہونے کے لیے اور توفیقات کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ہمارے برادر عزیز نے باتیں بہت سی کہہ دی ہیں، چند باتیں ہیں جو زائرین جا رہے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ تحفہ ہے۔ جو ہم نے قم میں جب میں پڑھتا تھا تو رمضان مبارک میں ہماری کلاس ہوتی تھی، اور اس میں ایک کلاس تھی جس کا نام تھا معرفت۔ استاد تھے ہادی معرفت، اور یہ حجتیہ میں دن میں درس ہوتا تھا رمضان مبارک میں۔ جب بھی کوئی زائر جاتا ہے تو اس کو ایک تحفہ ہے یہ جملہ کہ زیارت ولایت کی نماز ہے۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو جملے کو محسوس کریں۔ ولایت کی نماز کا نام ہے زیارت۔ حلال زادوں کو سند حاصل کرنے کا نام ہے زیارت۔ محبت کے اظہار کا نام ہے زیارت۔ پہلے لفظ زیارت کو سمجھیں۔ زیارت ہے کیا؟ زیارت، بہرحال علماء بیٹھے ہیں، سب ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ زیارت سے زوار نکلا ہے، اسی سے زائر نکلا ہے، مادہ ہے سور، زاد، زے، واو، رے۔ زیارت کے بہت سے معنی لکھے ہیں، لیکن جب زیارت کے معنی ہے ملنا، ایک زیارت کے معنی ہے بے چینی سے ملنا، ایک زیارت کے معنی ہے محبت سے ملنا، ایک زیارت کے معنی ہے گلے لگا لینا، ایک زیارت کے معنی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہو، اس سچویشن کو زیارت کہتے ہیں۔ میں نے 17 معنی زیارت کا پڑھا ہے۔ امہٹ کے مجمع کو ایک جملہ دیتا ہوں، شاید آپ محسوس کریں گے۔ بہت دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور محبت میں آیا ہوں، ورنہ کوئی سبب نہیں بن رہا تھا یہاں آنے کا۔ جملہ سنیے کہ 17 معنی میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ زیارت اسے کہتے ہیں جب کوئی ایک دوسرے کو نفرت سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وعلی محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں، آ جائیں گا ضرور، ادھر جائیں آ جائیں مولانا، ادھر وہ لوگ آ جائیں گے بعد میں، ادھر آ جائیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
محبت سے ملنے کا نام زیارت ہے، نفرت سے ملنے کا نام زیارت نہیں ہے۔ میں توجہ فرمائیں، اس کا نام ہے ملاقات۔ 3-4 چیزیں ہوتی، ایک ہے ملاقات، ایک ہے زیارت۔ زیارت و ملاقات میں کیا فرق ہے؟ ملاقات کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ محبت اور نفرت سے مل رہے ہیں، جھگڑا کرنے جا رہے ہیں یا کسی کام سے جا رہے ہیں یا کسی غرض سے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جہاں غرض آ جائے وہ ملاقات ہے، جہاں صرف عشق ہو وہ زیارت ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اسی لیے زوار کہا گیا، من زار الحسین، یہ نہیں کہا گیا ہے من لقا الحسین۔ ممکن ہی نہیں جو حسین سے ملاقات کرے، توجہ نہیں، جو حسین کی زیارت کرے، اس لیے کہ ملاقات میں کہیں نہ کہیں منافقت بھی ہو سکتی ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، شبہہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب زیارت کو جا رہا ہے تو صرف عشق ہے۔ توجہ فرمائیں، اسی لیے ایک میں نے حدیث دیکھا کہ جب رسول اللہ ان صحابیوں کو جو ولایت مولائے کائنات سے سرشار ہوتے تھے ملتے تھے تو لفظ ملاقات استعمال نہیں کرتے تھے، لفظ زیارت استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ ملنے والے کے ذہن میں شک نہیں ہے، ملنے والے کے ذہن میں صرف معرفت ہے۔ لیکن جب ایسے لوگوں سے ملتے تھے کہ رسول کو پتا تھا زبان پر تو کلمہ ہے، دل میں رسالت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ملاقات کا لفظ دیتے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں، لہذا اب جو آپ زیارت پہ جا رہے ہیں تو بلایا گیا ہے، اور جب بلایا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ عطا کریں گے۔ توجہ فرمائیں، میں ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک پر بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن احساس کریں، زیارت احساس کا نام ہے۔ جتنا آپ اس کو احساس کریں گے اتنا ہی آپ کو لطف آئے گا۔ زیارت کوئی فارمیلٹی کا نام نہیں ہے کہ پاسپورٹ بن گیا، ویزا لیا گیا، ہوٹل دے دو، کھانا دے دو، مر رہے ہیں، نہ۔ زیارت احساس کا نام ہے، اور عشق احساس سے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جن کے پاس جتنا احساس ہوگا اتنا ہی وہ عشق میں ڈوبیں گے۔ زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں، زیارت سے پہلے ایک ہوم ورک ہے، ایک گھر کا کام ہے، ایسے نہیں کہ اٹھے اور چلے گئے۔ پہلا سوال یہ ہے، جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں وہ یہ سوچیں کس کے پاس جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ نجف جا رہے ہیں، نجف میں کون ہے؟ میں اگر اپنی قاصر زبان سے اس صاحب نجف کے کچھ فضیلتوں کو بیان کروں تو ایک کم تر انسان کی فکر ہوگی جسے ہم شاید علی کی شان پہ تھوپ دیتے ہوں۔ لیکن جب آپ زیارت کو جائیں گے، علماء بیٹھے ہیں اور آپ بڑے مولائی ہیں، بڑے شہدائی ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سننے کے عادی ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں شاید محسوس کیجئے گا۔ آپ جائیے مفاتی اٹھائیے گا اور مفاتی کو اٹھانے کے بعد دیکھیے گا، جب آپ نجف پہنچیں گے، نجف پہنچنے کے بعد میں جتنی بار گیا ہوں، جب بھی گیا ہوں، نجف پہنچنے کے بعد دل چوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہی نجف ہے جہاں علی کو لوگ سلام نہیں کرتے تھے۔ آج اس نجف میں بنی امیہ کی کوئی ایک فرد باقی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ علی والا۔ آپ دیکھیں کوفہ بغل میں ہے، کربلا بغل میں ہے، سب کچھ ہے، یہاں بنی امیہ کا راج رہا ہے، یہاں خوارج کا راج رہا ہے۔ جب بھی کوئی راج کرتا ہے، جب بھی کوئی حکومت کرتا ہے، آثار چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہندوستان میں 1000 سال پہلے کے آثار موجود ہیں۔ اللہ رے اہل بیت کے دشمنی کا نتیجہ خدا نے دیا ہے کہ نسلوں کو بھی مٹا دیا ہے، آثار کو بھی مٹا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ نجف چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، کہیں کوئی آثار بنی امیہ کی فرد کا نظر نہیں آتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ کوئی قبر رشتہ دار کی نظر آتی ہے، نہ کوئی قلعہ نظر آتا ہے، نہ کوئی نام نظر آتا ہے۔ جدھر دیکھو یا علی ہے، یا حسن ہے، یا حسین ہے، یا فاطمہ ہے، یا ائمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک کمال ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ایک علی کے چاہنے والے کا۔ نجف میں آ گئے ہیں، جیسے لگتا ہے وطن میں آ گئے۔ جب آپ جائیں گے، دیکھیے احساس کی بات ہے۔ احساس یہ ہے کہ گناہ سے بچنا شروع ہو جائیے،
حرام کاموں سے بچنا شروع ہو جائیے، حرام غذا سے پرہیز کرنا شروع کر دیجئے، اس لیے کہ آپ اب جا رہے ہیں تو پتہ نہیں اگلا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ کوئی اپنی دولت پہ فخر نہ کرے کہ ٹکٹ کرا کے چلے جائیں گے، نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ بلائیں گے نہیں۔ اگر پیسہ معیار ہوتا زیارت میں تو دنیا کا ہر امیر زائر ہوتا، لیکن ہم نے امیروں کو دیکھا ہے، زائر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیسہ ملاک نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس دولت ہے، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، کل اٹھاؤں گا اور چلاؤں گا، نہیں، یہ شرف مل رہا ہے۔ ہاں جائیں تو پاک ہو کر جائیں، جائیں تو گناہوں سے بچ کے جائیں، رزق سے دور ہو کے جائیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کر کے جائیں۔ جب جائیں گے تو لطف آئے گا کہ کہاں آئے ہیں، یہ سوچ کے جائیں کہاں جا رہے ہیں، کس کے دربار میں جا رہے ہیں، جہاں آنے کے لیے جبریل تڑپ رہے ہیں، جہاں آنے کے لیے میکائل تڑپ رہے ہیں، جہاں آنے کے لیے ملائکہ اپنے سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں آنے کے لیے تسبیحوں کو خدا چھڑوا دیتا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے باب الزیارات میں پڑھا ہے کہ جب پہلی بار کوئی زائر حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ کہتا ہے ملائکہ میری عبادت چھوڑ دو، جاؤ حسین کے زائرین کو مبارکبادی دے کر آؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ اور شرف کیا ہے، کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ ایک جملہ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، یہ زیادہ محظوظ ہوں گے، مومنین بھی کم نہیں ہیں، اس کے دربار میں جا رہے ہیں، کہنے والا خدا ہے، کن فیکن، کرنے والا علی ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ جب آپ پہنچیں گے، اور مفاتیح کھول کے آج دیکھیے گا، پہلا جملہ جو زیارت کا ہے، جو آپ پڑھیں گے زیارت، پہلے دروازے پر زیارت ہے، پھر دوسرے دروازے پر حرم ہے، بغیر اجازت کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لینا واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے مبارک پر۔ یہ کوئی دربار نہیں ہے کہ داخل ہو جائیں، یہ وارث قرآن کا شرف ہے، یوں ہی وہ عطا نہیں کرتا ہے۔ جب آپ پہلے دروازے پر مولا کائنات کے کھڑے ہوں گے، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا میں تڑپ گیا تھا، اور شاید آپ بھی اس کو محسوس کر لیں۔ پہلا جملہ زیارت کا یہ ہے، السلام علیکہ یا باب اللہ۔ شاید آپ محسوس کر لیں، سلام تجھ پر اے وہ علی جو اللہ کا دروازہ ہے۔ میں چپ ہو جاتا ہوں 2 منٹ کے لیے، آپ سوچ لیں کہ کیا کہا گیا۔ یہ جملہ ہے پہلا، السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے، تجھ پر میرا سلام ہے۔ اب تک میں نے ید اللہ سنا تھا، عین اللہ سنا تھا، وجہ اللہ سنا تھا، باب اللہ کا لفظ ہے۔ میں نے اپنے استاد ہادی معرفت سے پوچھا تھا یہ باب اللہ سے مراد کیا ہے، اللہ کے دروازے سے کیا مراد ہے؟ جو جواب دے دیا ہے وہ ولایت کی شراب کے لیے کافی ہے۔ پلٹ کے کہا دروازے کی شان یہ ہوتی ہے جب تک کھلے نہیں پتہ نہیں چلتا ہے پیچھے کیا ہے۔ میں کہہ گیا بات اپنی، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ دروازہ جب تک یہ بند ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا پیچھے کتنی قیمتی چیزیں ہیں، دروازے کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ آئے کیا کہہ دیا ہے مولا کائنات کے لیے، سلام اس پر جو اللہ کا دروازہ ہے، یعنی جب تک علی ظاہر نہ کرے سمجھ میں خدا آنے والا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب تک علی ظاہر نہ کرے خدا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی عقلوں سے خدا تک پہنچ جائیں بات الگ ہے، لیکن علی کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے کہا سلام اس پر جو اللہ کا دروازہ ہے۔ کیا جملہ، اللہ کا دروازہ ہے۔ اور اس کا عجیب جملہ ہے، السلام علیکہ یا صحن اللہ، سلام اس پر کہ جہاں کھڑے ہیں وہ اللہ کا صحن ہے، آنگن ہے، صحن ہے۔ اب شاید آپ سوچیں نہ سوچیں، صحن اللہ کا ہے، صحن اس کے لیے ہوتا ہے جس کا وجود چاہیے۔ اللہ تو اتر کے آئے گا نہیں، تو پھر یہ آنگن کس کا ہے؟
اسی لیے کہا گیا ہے، میرے استاد نے کہا تھا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے کہہ دینا لوگ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، نہیں، سب سے بڑی فضیلت مولائے کائنات کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا مظہر ہے۔ مظہر کہتے یہ ہیں، ادائیں اس کی ہیں، سمجھا کوئی اور جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ادائیں اس کی ہیں، سمجھا کوئی اور جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ رہے ہوں، بہت اچھی زندگی گزری ہو، وہ یہاں سے چلا جائے، آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے یا دنیا سے چلا جائے، جب اس کا بیٹا آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ادائیں باپ والی ہیں۔ مثال کو ٹیلی نہ کیجئے گا، ادائیں باپ والی ہیں، لہجہ باپ والا ہے، فطرت باپ والی ہے، زبان باپ والی ہے، مزاج باپ والا ہے، لیکن باپ نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مظہر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ادائیں خدا والی ہیں، لہجہ خدا والا ہے، آنکھیں خدا والی، لیکن خدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پھر آپ جائیں گے، ایک زیارت ہے مفاتی میں، دیکھیں کمال کیا ہے۔ کسی چھوٹے ذہن کو اگر سمجھا دیا جائے تو کہ جو خدا ہو گئے، نہیں، خدا نہیں ہے، خدا کہہ دینا تو جرم ہے، خدا جو کہے گا وہ جائے گا، واجب القتل ہے، لیکن مظہر خدا ہے، اس کے بغیر خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ اب اگلا جملہ سنیے، السلام علی الذی دل علی کن فیکن۔ سو رہے ہیں تو میں مسائب پڑھ دوں، چونکہ یہ باتیں جو ہیں آپ کو سنانے والی، امہٹ کا مجمع حق رکھتا ہے کہ میں اسے سناؤں، اور میری توقع آپ سے بہت بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ اتریں گے۔ جملہ سنیں، سلام اس ذات پر ہے جو کن فیکن پہ دلیل ہے۔ اے صلوات پڑھیں ایک بار تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ کن فیکن پہ دلیل ہے، توجہ فرمائیں، کن فیکن پہ دلیل ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اب اللہ نے ارادہ کر لیا، نہیں، رٹا نہ لگائیں، یہ قرآن ہے۔ رکیں، کیا کہہ رہا اللہ؟ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرے اور کہے کہ ہو جا تو ہو جائے گی۔ کہے، مولانا یقول لہو، کہے، کہنے میں شرط ہے کہ جب شے کو کہے گا تو شے ہونا ضروری ہے۔ فرق کیا ہے؟ تھوڑی سی بات اوپر ہے لیکن آپ تک پہنچ جائے گی۔ فرق کیا ہے؟ اللہ بولتا نہیں ہے، اللہ کلام پیدا کرتا ہے۔ اللہ دیوار میں بولتا نہیں ہے، دیوار میں آواز پیدا کرتا ہے۔ اللہ موسیٰ سے بولتا نہیں ہے، اللہ موسیٰ کے لیے اس درخت میں آواز کو پیدا کرتا ہے۔ اگر خود کو کرنا ہوتا تو کہتا کہ میں آواز کو پیدا کروں گا اور وہ کہے گا کن فیکن، کہہ دے ہو جا تو ہو جائے گا۔ نہیں، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے گا اور کہے گا کہ ہو جا، یہ کہے گا اشارہ بڑا عجیب و غریب ہے، کہے گا کہ ہو جا، کن فیکن تو ہو جائے گا۔ توجہ فرمائے جان محترم۔ اب جب اسی زیارت میں آگے بڑھے تو جملہ آیا، کیا فرمایا؟ السلام علی الذی ارادۃ اللہ، سلام اس ذات پر جو اللہ کا ارادہ ہے۔ نہیں، اگر اتنے عظیم جملے کو آپ کھائیں گے تو پھر میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، پہلا جملہ ہے کن فیکن پہ دلیل ہے، دوسرا جملہ ہے اللہ کا ارادہ ہے، یعنی جب بھی اللہ ارادہ کرے گا ارادہ اس کا ہوگا، عمل میں یہ لائے گا، عمل میں یہ لائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بڑی آسان ہے۔ دیکھیں، خدا معلوم علی کے بغض میں مائیں اپنی مامتاؤں کو بھول گئیں۔ علی کے بغض میں ہوا کیا؟ جوان بیٹا تابوت میں لٹا کر لایا گیا۔ کن فیکن کے جملے کو ذہن میں رکھیے گا، لایا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لانے کے بعد کیا کہا؟ علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ علی عالم الغیب تھے،
معلوم تھا زندہ ہے تو پہلے کیا کرتے؟ اللہ سے دعا کرتے پہلے اسے مار، یا اجازت دے میں گلا دبا کے مار دوں۔ کوئی جلدی مار بھی تو نہیں سکتا نا کسی کو۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کہا مولا نے؟ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ امٹ والو بولو، اگر تھک گئے ہو تو بولو۔ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے پھر کہا ہاں پڑھا دیں۔ کہا سوچ لے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ اچھا میرے استاد یہاں پہ آیت اللہ مرتضی عسکری کہتے تھے کہ علی اگر کہتے زندہ ہے تو پھر مزہ نہ آتا، اس لیے کہتے علی کو کسی نے بتا دیا تھا، علی کو معلوم ہو گیا تھا۔ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ جب 2 بار پوچھا، تیسری بار پھر کہا اے کاش اگر اس کے ذہن میں کن فیکن کا مصداق ہوتا تو شاید رک جاتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اب؟ پھر کیا کہا؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، میں علی پوچھ رہا ہوں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیں۔ علی نے اللہ اکبر کہا، دعا بھی نہیں کی اللہ سے کہ مار دے۔ اللہ سے پروردگار پہلے اسے موت دے دے تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں۔ زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، پہلے دعا کرتے نہیں، پڑھا دوں، پڑھا دے۔ مرا کیسے؟ علی نے صرف ارادہ کیا کہ میت ہے۔ ہائے ہائے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی نے، آئے ہائے کیا شان ہے مولا علی کی، ارادہ کیا کہ میت ہے، نماز جنازہ پڑھ کے ہٹے، اب جو ہٹایا تو مردہ ہے۔ توجہ فرمائیں۔ ایک بار کہا اب وہ قدموں میں گر گئی۔ علی کے قدموں میں کیوں گری؟ علی نے پوچھا کیوں گری؟ کہا اسے زندہ کرو۔ میں ہوتا تو کہتا ظاہر سے جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو منی بلیک منی میں دی جاتی ہے، جنہوں نے پیسہ دیا ان سے جا کے کہو کہ زندہ کریں۔ آخری جملہ سن لیں۔ ایک بار پلٹ کے کہا کیوں کہہ رہی ہے کہ میں زندہ کروں؟ اس نے پلٹ کے کہا آپ کی گنہگار ضرور ہوں لیکن عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے، اتنا تو جانتی ہوں کہ جو مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ یہ زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، لوگ دعا مانگ کے آتے ہیں کہتے ہیں جی قبول نہیں ہوئی۔ آپ گنہگار کیوں بنتے ہیں؟ آپ کی غلطی ہے۔ جہاں کن فیکن ہو، جہاں اللہ کا ارادہ ہو، جہاں اللہ کے لیے، اگلا جملہ سنیے، السلام علیکہ یا برہان الرحمن۔ دیکھیے یہ فضائل آپ کو ملیں گے، اور جب زیارت پڑھیے گا نا اور جب جملے پہ پہنچیے گا تو امام حیدر کو یاد اس بارگاہ میں ضرور کیجیے گا، بہت لطف آئے گا۔ سلام اس پر جو اللہ کے لیے برہان ہے۔ برہان کے معنی اگر آپ جائیں گے تو دلیل لکھا ہے، نہیں، دلیل اور ہے، برہان اور ہے۔ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ رسول نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائے، کسی نے پوچھا امام سے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اور علی میں فرق کیا ہے؟ لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ قرآن اور علی میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے۔ نہیں بولیں گے تو نہیں پڑھوں گا۔
میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں، تبلیغی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل ہیں جو آپ کے کلیجے تک اترنا چاہیے، یہ عظیم فضائل ہیں مولا کے. توجہ، جملے بازی نہیں ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے. دلیل اور برہان میں کیا فرق ہے؟ دلیل زبان سے دیا جاتا ہے، برہان دکھایا جاتا ہے. میں کیا کہہ گیا؟ دلیل زبان سے دیا جاتا ہے، برہان دکھایا جاتا ہے. اس پہ دلیل کیا ہے؟ نجران کے عیسائیوں کو 40 دن تک قرآن دلیل دیتا رہا، قرآن دلیل دیتا رہا، نہیں مانے. جب دلیل سے نہیں مانے تو اللہ نے کہا محمد برہان لیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. برہان دکھایا جاتا ہے، دلیل زبان سے دیا جاتا ہے. جو نظروں سے دکھے وہ برہان ہے، جو زبان سے دیا جائے وہ دلیل ہے. اس پہ قرآن کی آیت کو دلیل دے دیتا ہوں. جب اللہ، عجیب آیت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد. جناب یوسف کا واقعہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم بہا، تو ہمت بہی وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ. زلیخا نے یوسف کی طرف ہمت کیا، آگے بڑھی، اور یوسف بھی زلیخا کی طرف بڑھ جاتے. روکا کس نے؟ اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا نہ ہوتا. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. آپ ذرا آیت کو باریکی سے دیکھیں. ہمت بہی، زلیخا نے ہمت کیا، آگے بڑھی یوسف کی طرف. چپ ہو جاتا اللہ، معصوم تھا، نبی تھا. وہ ہم بہا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اور یوسف بھی بڑھ جاتے. لولا ان رأى برہان ربہ، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا نہ ہوتا. اس کا مطلب برہان ہے جسے دیکھا جاتا ہے. اور یوسف نے اتنی خوبصورت برہان دیکھا تھا کہ کسی کا حسن آنکھوں میں سما نہیں رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ زیارت ہے، بیٹھ کے پڑھیں، معتبر علماء سے رابطہ کریں اور کہ قبلہ زیارت پہ جا رہا ہوں، ذرا ان زیارتوں کے معنی سمجھا دیجئے، پھر جائیں، پھر دیکھیں کہ لطف کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کس کے دربار میں آئیں، کہاں آئیں. آپ دیکھیں، میں جب پہلی بار نجف گیا، میرے ایک استاد ہیں، آج بھی ان سے رابطہ ہے، جو قوم میں ابھی ہیں وہ جانتے ہیں، آغا جانتے ہیں، آیت اللہ حیاتی، جن سے میں نے ادبیات پڑھی تھی. عجیب بات کہی. ہم نے کہا آغا میں پہلی بار نجف جا رہا ہوں، کچھ نصیحت کر دیں، کچھ ولایت کو سرشار کر دیں، کچھ عقیدہ مضبوط کر دیں. پلٹ کے کہا جا رہے ہو چونکہ تم خطیب ہو، جو خطیب ہیں ان کے لیے بھی جملہ، جو مومنین ان کے لیے. جیسی زیارت پہ پہنچنا تو پہلا وعدہ علی سے یہ کرنا کہ نہ تیری محبت کو بھولوں گا، نہ تیرے غدیر کے وعدے کو بھولوں گا، نہ میری زبان کبھی تیرے ذکر سے فراموش رہے گی. ہمیشہ علی کے ذکر کا وعدہ کر کے آؤ. اس کو جملہ کہا کہ دیکھو، آپ جب جائیں گے شاید کسی سے پوچھئے گا، جو لوگ گئے ہیں نجف، جب آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کے سامنے جو مولا کائنات کی ذریعہ ہے اس علاقے میں ایک ایسا جگہ ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو سامنے مولا کی ذریعہ آتی ہے. اس کے دروازے پر آپ نگاہ کریں گے تو شعر لکھے ہوئے ہیں. شعر وہ جانتے ہیں کس کا شعر ہے؟ کسی شیعہ کا نہیں ہے، کسی شیعہ کا شعر نہیں ہے. وہ کس کا شعر ہے؟ سب سے پہلا نہج البلاغہ کا تشریح کرنے والا
جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے 65 سے 70 شعر مولائے کائنات کی شان میں لکھا، علی نے قرضہ نہیں چھوڑا، اور وہ شعر آج بھی اس نجف کے محراب پر اور گنبد پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے مولائے کائنات کی سخاوت۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی شیعہ کا شعر نہیں ہے، کس کا ہے؟ معتزلی کا شعر ہے۔ اس میں ایک شعر جو بالکل آپ جب پڑھیں گے، جائیں گے، غور کریں گے تو دیکھیں گے جو لکھا ہوا ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی نماز، لوگوں کا حج کعبے کو طواف کر کے مکمل ہوتا ہے، میری نماز عشق علی کے اس گنبد کو طواف کر کے مکمل ہوتی ہے۔ اگلا جملہ سن لیں، شاید محسوس ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یا تو ظاہری وجود کے ساتھ یا خیال میں علی کی قبر مبارک کا طواف نہ کیا